السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، میں بھی ٹھیک، اللہ کا شکر۔ تو ابھی ہم جا رہے ہیں ایک جگہ ناشتہ کرنے۔ یہ دیکھیں، یہ ہے پاشا ریسٹورنٹ اسلام آباد میں، جس کی بہت مشہوری ہے، جو ہے ٹرکش بریک فاسٹ اینڈ میل۔ تو ہم صبح چونکہ گئے تو پھر وہاں پر ناشتہ ہم نے کیا، اور اس میں بہت زیادہ ورائٹی تھی۔ بریک فاسٹ میں کافی چیزیں تھیں، اور ورائٹی بھی اور کوانٹٹی بھی بہت زیادہ تھی۔ تو ہم نے جناب یہ ناشتہ لیا، تو یہ دیکھیں، یہ اس میں ایگ بھی 2 طرح کے تھے، یہ ترکش ایگ ہے اور بہت سی چیزیں۔ تو ہم نے کہا کہ چلیں چینج کرتے ہیں، گھر میں تو بندہ روز ہی ناشتہ کرتا ہے، باہر جا کے بھی کبھی کبھی کرنا چاہیے، تو لیکن اس کے لیے پھر صبح اٹھ جانا چاہیے ناشتے کے لیے۔ اس میں ترکش بریڈ تھے اور ہنکڈ یوگرٹ کے ساتھ ایگ، ہاف فرائی ایگ تھے، اور بریڈ گریپس، یعنی کہ کوئی چیز انہوں نے چھوڑی ہوئی نہیں تھی بریک فاسٹ میں۔ تو بندہ انجوائے کیا ہم لوگوں نے۔ اور یہاں پر لائٹنگ سسٹم بہت، ایک روم بنا ہوا ہے، ٹریڈیشنل لائٹس ہیں اس میں، تو اس میں جا کے ہم نے پکس بھی بنوائیں، اور واٹر فاؤنٹین کا بندوبست بھی ہے۔ ماحول بہت اچھا ہے، ترکش فلیگ اور لگا ہوا ہے، پاکستانی فلیگ بھی لگا ہوا ہے، تو لگتا ہے ہم کہیں اور ہی دنیا میں آ گئے ہیں۔ سب چیزیں بہت نائس، اور سٹاف بھی بہت نائس، اور فروٹ بھی تھا ساتھ میں۔ آج میں بتانے والی ہوں آپ کو کامیابی کا نسخہ، کہ زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ دوسروں میں برائی ڈھونڈتے ہیں تو پھر آپ کا ذہن اسی طرف الجھ جاتا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ برے بندے میں بھی اچھائی کو ڈھونڈیں، تو آپ کا ذہن پاک صاف ستھرا رہے گا اور برائی کی طرف جائے گا ہی نہیں۔ جب آپ ہر ایک کے بارے میں اچھا سوچیں گے تو آپ کے ساتھ بھی اچھا ہونے لگ جائے گا۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یہ حدیث اس بات پر پوری اترتی ہے کہ جب ہم دوسروں کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں، برائی یا عیب نہیں ڈھونڈتے، تو ہمارا ذہن مطمئن ہو جاتا ہے، اور جتنا ہم اس کی برائیاں دیکھتے رہتے ہیں اتنا ہی ہمارے ذہن میں ایک گندگی بڑھتی جاتی ہے۔ اس گندگی کو دور کرنے کا بس یہی ایک طریقہ ہے کہ آپ اپنے مخالف میں بھی اچھائیاں ڈھونڈیں۔ جب آپ ایسا دیکھیں گے تو آپ کا ذہن خود بخود صلح جو ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے لگیں گے آپ۔ اس سے آپ کی زندگی میں سکون ہو جائے گا، اور چپکلش ختم ہو جائے گی، لڑائیوں والی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ تو آپ اس بات پہ عمل کریں اور ہمیشہ اپنی زندگی کو کامیاب کرائیں۔ اپنی زندگی میں آپ ونر بننا چاہتے ہیں تو آپ اپنے اوپر کام کریں، دوسروں پر وقت ضائع مت کریں۔ اپنی ذات پر، اپنی شخصیت پر کام کرنا چاہیے، تاکہ آپ بھی کامیاب ہوں، اور ہمیشہ اپنی وننگ کے بارے میں سوچیں کہ آپ کس طرح کامیاب ہو سکتے ہیں، اور ان مسائل کا حل سوچئے کہ آپ اپنے مسائل سے کس طرح سرخروئی حاصل کر سکتے ہیں، نکل سکتے ہیں، تاکہ آپ بھی زندگی میں کامیاب ہوں اور مشکلات سے نکلیں۔ ورنہ انسان دوسروں کے عیب ڈھونڈتا ڈھونڈتا اپنی مشکلوں میں پڑا رہتا ہے، آسانیاں انسان کی زندگی میں آ ہی نہیں سکتی۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ بس اپنے زندگی میں مست رہیں، ہے نا؟ تو دوسروں کی زندگی بھی ہمیں عذاب نہیں بنانا چاہیے، اور اپنی زندگی بھی ہنسی خوشی زندگی گزارنی چاہیے، تاکہ ایک
خوشی والی لائف آپ کی زندگی میں بھی دستک دے اور آپ ہیپی لائف گزاریں۔ اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنے آپ میں خوش رہیں، ہمیشہ خوش رہیں، کیونکہ جو بندہ دوسروں میں برائی عیب ڈھونڈتا ہے اس کے ذہن میں ہر وقت ویسی ہی باتیں چلتی رہتی ہیں اور وہ خوش نہیں ہو پاتا۔ جب آپ دوسروں میں اچھائیاں ڈھونڈیں گے تو آپ کا ذہن اتنا اطمینان بھرا ہو جائے گا، مطمئن ہو جائے گا کہ آپ کبھی بھی دوسروں میں آپ کا ہر وقت دوسروں میں خوشیاں بانٹیں گے اور آپ سے بھی سب لوگ مطمئن رہیں گے۔ کامیابی کا دوسرا نسخہ یہ ہے کہ آپ نے دوسروں کے فعل کو غور نہیں کرنا، اس نے جو کیا یہ اس کا فعل ہے اور آپ نے اپنی زندگی میں مست رہنا ہے۔ اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو آپ یہ سوچیں کہ یہ اس نے کیا ہے، آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں اور نہ اس کے بارے میں آپ نے سوچنا ہے۔ ہمارا مائنڈ ہمیں ایک گیم کی طرح یوز کرتا رہتا ہے، ہمیں اس مائنڈ گیم میں نہیں آنا، بس دوسروں کے بارے میں نہیں سوچنا اور جو کوئی کچھ کرتا ہے آپ کے ساتھ، برا فعل کرتا ہے، برا کام کرتا ہے تو بھی آپ کو اس کے بارے میں بالکل نہیں سوچنا، کیونکہ یہ اس کا ذاتی فعل ہے، آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ کسی کے ساتھ برائی نہیں کرتے تو آپ کے ساتھ بھی اگر کوئی کر جاتا ہے تو اس کو اپنے ذہن میں مت لائیں۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ باتیں چلنا شروع ہو گئیں تو پھر آپ کی زندگی عذاب بن جائے گی۔ تو یہ کامیابی کے 2 اصول ہیں جو میں نے آپ کو بتا دیے، اور آپ اگر اس پر عمل کریں گے تو یقیناً آپ اپنی زندگی میں اتنے پرسکون ہو جائیں گے کہ آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا کہ یہ میں ہوں جس نے ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا ہے کہ لوگ آپ سے برا کرتے ہیں اور آپ اس کے بارے میں سوچتے بھی نہیں اور سب آپ کے ساتھ اچھا ہونے لگ جائے گا، آپ کا ذہن صاف ستھرا کلین ہو جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں ایک پرسکون لائف ہو جائے گی اور پریشانیوں سے آپ نکل آئیں گے۔ یہ سب پریشانیاں آتی اسی لیے ہیں کہ ہمارے ذہن میں لوگوں کی باتیں چلتی رہتی ہیں، تو جب آپ ان کے بارے میں سوچیں گے ہی نہیں تو پھر دیکھیں آپ کتنا کامیاب ہوں گے اور اپنی کامیابی کو آپ سیلیبریٹ کیا کریں، اپنے آپ کو شاباش دیا کریں، آپ نے جو اچھے کام کیے ہوتے ہیں ان کو ذہن میں لایا کریں، بار بار اس کے بارے میں سوچا کریں، تو اس سے آپ کا ذہن صاف ستھرا رہے گا اور کامیابی کی طرف جائے گا۔ اور ہمیشہ اپنے آپ کو سوچا کرے کہ میں ونر ہوں، جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اس میں ونر ہوں، اور آپ وننگ شیلڈ اپنے ہاتھ میں پکڑ کے ذہنی میں رکھا کریں کہ میں نے یہ وننگ شیلڈ اٹھائی ہوئی ہے اور میں کامیاب ہوں، چاہے آپ عورت ہیں، مرد ہیں، بچے ہیں، جو بھی ہیں، آپ اپنی عمر میں کامیاب ہو سکتے ہیں، بس آپ کو تھوڑی سی محنت اپنے دماغ پہ کرنی ہے۔ جب آپ اپنے مائنڈ کو اپنے قابو میں کر لیں گے تو ہم ہمیشہ کامیاب رہیں گے، ورنہ دماغ آپ کو اپنے قابو میں کر لے گا۔ تو بس یہ اچھے سوچتے رہیں اور اچھا کرتے رہیں، دوسروں کے بارے میں مت سوچیں اور کوئی جو بھی کرتا ہے کرنے دیں اس کو، آپ بس اپنے کاموں میں لگے رہیں اور ریگولر کام کریں۔ سستی انسان کو بہت پیچھے لے جاتی ہے، جتنا آپ ایکٹیو ہوتے ہیں اپنے مشن میں اتنا ہی کامیابی آپ کے قدم چومتی ہے۔ ہمیشہ اپنے آپ کو خوش رکھیں۔ ویڈیو پسند آئے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کیجیے، اور بس یہ ہے، دیکھیں یہ ان کا خوبصورت روم بنا ہوا ہے، ماشاءاللہ دیکھیں کتنا پیارا ہے۔ یہاں پر لائٹس بھی ہیں اور لائف لیسن بھی ہے لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں لائف از بیوٹیفل، اور واقعی ایسا ہی ہے کہ زندگی بہت خوبصورت ہے اور ایک دفعہ ہی ملتی ہے اور آپ کو اس میں انجوائے کرنا چاہیے، اور انجوائے اسی طرح ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے اس میں رہیں، پریزنٹ میں رہیں اور ماضی کو چھوڑ دیں اور
پاسٹ کو چھوڑ دیں، حال میں ہی رہنا چاہیے اور اسی کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ابھی ہم کیا کر رہے ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے۔ جو بھی کریں خوش دلی سے کریں اور اپنی پسندیدہ کاموں پر توجہ دیں۔ اس طرح آپ زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو ہم نے ناشتہ وغیرہ تو کر لیا، فارغ ہو گئے تھے، بہترین تھا، بہت انجوائے کیا ہے، انوائرمنٹ سے بھی انجوائے کیا اور بریک فاسٹ سے بھی انجوائے کیا۔ کافی دن سے میں نے بلاگ نہیں ڈالے تھے، کچھ شادی کا بزی تھی۔ اب آنے والے بلاگس میں آپ دیکھیں گے کس کی ہوئی اور کیسے ہوئی، اور یقیناً آپ انجوائے کریں گے۔ اب فی الحال تو یہ دیکھیں گے تو بس پھر ہم ہوئے واپس۔ یہ ہے اسلام آباد کا موسم، صبح صبح ایسا ہوتا ہے یہاں، سورج نکلنے سے پہلے کافی دیر سے سورج نکلتا ہے اور کافی ٹائم نا ایسا ہی موسم رہتا ہے، دیر سے دھوپ بھی دیر سے نکلتی ہے۔ ابھی تک بارشیں تو نہیں ہوئیں راولپنڈی اسلام آباد میں، تو یہ ہم نے کچھ شاپنگ کرنا تھی تو وہاں ہم شاپ پہ آ گئے، کوٹ وغیرہ لینے تھے اور پینٹ بیٹے کے لیے۔ تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔